بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 3 جون سال 2020 اور دن ہے آج بدھ کا۔ آج آپ سے کچھ اہم خبریں شیئر کرتے ہیں اور وہ ہیں پاکستان سے متعلق، وہ ہیں احتساب سے متعلق، اور جیسا کہ عید سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عید کے بعد ایسی لہر اٹھے گی اکاؤنٹیبلٹی کی اور پکڑ دھکڑ کی کہ میرا خیال ہے کہ آپ ماضی کو بھول جائیں گے، اور اس کی ابتدا ہو چکی ہے کل سے۔ اور آپ نے دیکھا کہ کل شہباز شریف کو گرفتار کرنے کے لیے ریڈ کیا گیا، لیکن وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے، اور وہ کیسے کامیاب ہوئے یہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ کیا وہ ماڈل ٹاؤن میں تھے یا نہیں تھے، جاتی عمرہ پہنچے تھے یا نہیں پہنچے تھے، یہ ساری باتیں آپ سے کرتے ہیں جناب شیئر۔ ایک چیز، دوسری بات ایک اور، وفاقی کابینہ کا کل اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں ایک اور اہم فیصلہ کر لیا گیا جو پہلے صرف سوچا جاتا تھا، کیا نہیں جاتا تھا، لیکن اب وہ کر لیا گیا ہے فیصلہ، اور وہ ہے کہ 1985 سے 1985 سے یہ شروع ہوگا جناب آڈٹ۔ پہلا آڈٹ جو ہے وہ شوگر ملز کا ہے 1985 سے، اور اس کے بعد آٹا، گندم، آئی پی پیز کا پہلے ہی ہو چکا ہے۔ تو یہ ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، اور وفاقی کابینہ کے اجلاس میں جو فیصلہ کیا گیا وہ یہ ہے کہ ایک تو صرف 5 سال کا شوگر ملز کا جب کٹا کھلا اور تحقیقاتی کمیشن نے اپنی رپورٹ سبمٹ کی اور فورینزک آڈٹ ہوا، واجد زیاد صاحب نے کیا، تو صرف 5 سالوں میں 24 ارب روپیہ شوگر ملز اونرز کی جیبوں میں گیا قومی خزانے سے، 24 ارب روپیہ۔ اور اگر یہ سلسلہ پیچھے چلا جائے 35 سال تک تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ٹوٹل اماؤنٹ کتنی ہوگی، کیونکہ شوگر ملز کم و بیش ہر سال ان کو سبسڈی دی جاتی ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ شوگر ملز کا جو کاروبار ہے وہ عوام کا پیسہ، اور عوام سے پیسہ لیا جاتا ہے کیونکہ عوام ٹیکس دیتے ہیں تو وہ سبسڈی لیتے ہیں، سبسڈی کے نام سے وہ واپس لیتے ہیں، اسی سے وہ بزنس کرتے ہیں، اور انہی پیسوں سے وہ چینی بناتے ہیں، اور انہی پیسوں سے پھر چینی ہمارے پیسوں سے بنائی ہوئی چینی ہمیں ہی واپس فروخت کر دیتے ہیں، اور کئی گنا زیادہ مہنگی۔ یہ چیز ایکسپورٹ، امپورٹ اور سبسڈی، یہ 3 چیزیں 1985 سے شروع ہونے والی ہیں، اور اس میں اگر یہ کام اسی طرح ہو گیا جیسا کہ پچھلے 5 سال کی فورینزک آڈٹ ہوا ہے اور تحقیقات کی گئی ہیں، تو جناب اگر یہ پیچھے جائیں گے تو اس میں اگر 5 سال کا 24 ارب روپیہ ہے تو 35 سال کا آپ خود اندازہ کر لیں کہ یہ کھربوں میں جائے گا، یہ کھربوں میں جائے گا جو سبسڈی ہر سال لی گئی، اور پچھلے 35 سالوں میں صرف سبسڈی کی مد میں جو قومی خزانے سے پیسے لیے گئے۔ پھر اس میں ایک اور چیز نکلے گی کہ لون لیا گیا اور قرضے لیے گئے بینکوں سے، اور وہ بینکوں کے قرضے بھی معاف کروا لیے گئے، وہ بھی نکلے گا۔ تو یہ چیز، اس میں کوئی بھی خاندان تگڑا خاندان، سیاسی خانوادے جو 1985 سے لے کے آج تک برسر اقتدار ہیں، خواہ وہ پیپلز پارٹی میں ہیں، خواہ وہ پی ٹی آئی میں ہیں، وہ مسلم لیگ نواز میں ہیں، وہ کے پی کے کی پارٹیز میں ہیں، کیونکہ شوگر ملز صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی ہیں، سندھ میں بھی ہیں، پنجاب میں بھی ہیں، یہ 3 صوبوں میں ہیں شوگر ملز۔ اس کے بعد ایک اور فیصلہ ہوا ہے، وہ ہے گندم اور آٹے کا، اس کا بھی جناب فلور ملز کا بھی اور گندم کا بھی، ویٹ کا ہے، یہ بھی فورینزک آڈٹ ہوگا۔ اس سے بھی آپ کا کافی سارا گند جو ہے، بڑے بڑے مگرمچھ جو ہیں وہ نکلیں گے، اور اس میں صرف مل اونرز نہیں ہوں گے، اس میں محکمہ خوراک اور محکمہ پاسکو جیسے شوگر سکینڈل میں ایس سی سی پی، ایف بی آر اور دیگر جو محکمے تھے کسٹمز والے، وہ سارے اس کے نرغے میں آئے ہیں۔
کمشنر شوگر کین بیوروکریسی یعنی کہ وہ بھی آئی، تو اس میں بھی سارے آئیں گے۔ تو یہ ایک اہم ترین فیصلہ کیا گیا ہے اور اس میں حفیظ شیخ صاحب کے ذمہ لگایا گیا ہے یہ سارا کام، اور صرف حفیظ شیخ صاحب نہیں، کچھ اور وزیر بھی ہوں گے، اور اگر ان میں سے کسی نے اسپاٹ فکسنگ کی کوشش کی گئی تو وہ بھی دھر لیا جائے گا۔ اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف وزیر اعظم عمران خان کا فیصلہ نہیں ہے، بلکہ فیصلہ کن جو قوتیں ہیں، مقتدر حلقے جن کو کہا جاتا ہے، جس کو اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے، اس کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ اور اس کی ریزن یہ ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کو بھی بہت اچھی طرح پتہ چل چکا ہے کہ اس ملک کو اگر بچانا ہے تو پھر یہ جو کمپرومائز کیے جاتے ہیں درمیان میں، ان کمپرومائز کے ذریعے تو ملک نہیں بچ سکتا، اور اگر کرپشن پہ قابو نہ پایا گیا تو پھر آپ کسی کو بھی پکڑ نہیں سکتے، اور اگر آپ ایک بندے کو چھوڑتے ہیں، ایک بندے کو، تو پھر دوسرے بندے کو آپ پکڑ نہیں سکتے۔ یہ میں آپ کو سورس تو نہیں بتا سکتا، لیکن اعلیٰ ترین اتھارٹیز ہیں جی اس ملک کی، یہ انہی کے آس پاس سے یہ خبریں آئی ہیں کہ پاکستان میں اس وقت صرف بیوروکریسی میں 400 بیوروکریٹ ہیں جن کی ڈیول نیشنلٹی ہے، دوہری شہریت کے وہ افسران ہیں۔ دوہری شہریت کے افسران کا مطلب کیا ہے کہ وہ پاکستان میں جاب کر رہے ہیں، شہریت انہوں نے دوسرے ملکوں کی بھی لی ہوئی ہے، دوسرے ملکوں کا پاسپورٹ بھی ہے۔ اس میں کون کون سے ملکوں کے پاسپورٹ ہیں؟ اس میں امریکہ ہے، انگلینڈ ہے، کینیڈا ہے، آسٹریلیا ہے، یہ تو موسٹلی، پھر کچھ یورپین کنٹریز کی، اسپین ہے، یاد آیا، فرانس ہے اور سوئٹزرلینڈ ہے، ان کے پاسپورٹ انہوں نے قابو کیے ہوئے ہیں، اور وہ کرتے یہ ہیں کہ یہاں پہ صرف تنخواہ والا اکاؤنٹ یہاں کھلتا ہے، اور باقی جتنی بھی اوپر کی آمدنی ہے، جتنی بھی ڈیلیں شیلیں ہیں، وہ ساری کی ساری بیرون ملک طے پاتی ہیں، اور وہیں پہ ہی فورن کرنسی میں ہی سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ ادھر سے وہ 20-25 سال اپنا کماتے ہیں، اور یہاں سے تو جو کچھ ملنا ہے رزق حلال کا، باقی جو اوپر کی آمدنی ہے جو کئی 100 گنا ہوتی ہے یہاں کی آمدنی سے، تنخواہ سے اور مراعات سے، وہ ساری کی ساری بیرون ملک اپنے اثاثے بنائے جاتے ہیں، اور یہاں سے فارغ ہوئے اور اس کے بعد منتقل ہو گئے۔ پھر کچھ ایسے افسران بھی ہیں جن کی بیگمات اور بچے، ان کی ڈیول نیشنلٹی ہے، وہ بھی ایک لسٹ موجود ہے، اور ان افسران کی بھی اور ان کے اہل خانہ کی بھی، وہ بھی یہی کرتے ہیں کہ وہ مزید سیکیور ہو جاتے ہیں کہ ان کی اپنی نیشنلٹی تو نہیں ہوتی، ان کے بچوں کی اور بیوی کی ہوتی ہے، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک پیپر میرج کر لی جاتی ہے باہر کے لیے، اور وہاں پہ جتنی بھی پراپرٹیز اوپر کی آمدنی ہے وہ وہاں پہ محفوظ کر لی جاتی ہے۔ ایک تو یہ بھی ایک لسٹ بن چکی ہے، اب ان پہ بھی ہاتھ ڈالا جائے گا۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ درمیان میں لیجسلیشن، قوانین، وہ سسٹم کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ ہمارا جوڈیشل سسٹم اتنا ونریبل ہے کہ اس میں بھی وہ اپنے لیے راستے تلاش کر لیتے ہیں، تو اس کو بھی دیکھنا ہے۔ یہ سارے معاملات جو ہیں، ہماری مقتدر قوتیں، فیصلہ کن قوتیں اور حکومت ایک نتیجے پہ پہنچی ہوئی ہیں، اور اس پہ کب یلغار ہونی ہے اس کا اس مناسب وقت کا فیصلہ کیا جا رہا ہے، اور اسی لیے یہ جو چیخ و پکار ہو رہی ہے، یہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں مزید چیخ و پکار بڑھے گی۔ اور ایک اور چیز جو ریفارمز کی گئی ہیں، میں آپ کو تھوڑا سا آج آپ اس کو خشک نہ سمجھنا سبجیکٹ کو، یہ انفارمیشنز بہت ہیں اس میں، یہ جو کی جا رہی ہیں جناب، ریفارمز کی جا رہی ہیں بیوروکریسی میں، نوکرشاہی میں، پروموشن کیسے ہونی ہے، اور 20 گریڈ سے اوپر پروموشن لازمی نہیں ہے کہ ہر کسی کو 20 گریڈ سے اوپر، بلکہ 20 گریڈ تک صفائی کی جائے گی، اور 21ویں اور 22ویں گریڈ میں
وہ لوگ جائیں گے جن کی کارکردگی 100% سیٹسفیکٹری ہوگی اور ان کی ایک پوری خفیہ ایک سسٹم تیار کیا جا رہا ہے. ٹائم تو لگے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس پہ ٹائم لگے گا، لیکن اگر وہ ہو گیا تو آپ سمجھنا کہ بیوروکریسی سے یہ جتنے بھی ڈول نیشنلٹی والے لوگ ہیں ان کی اب چھانٹی کی جائے گی. تو ابھی بھی اس وقت بھی کچھ وفاقی سیکرٹریز کو تو میں بھی جانتا ہوں جن کی ڈول نیشنلٹی ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کے بیوی بچوں کی ہے. تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو جناب شوگر ملز، آٹا، گندم، یہ تو وفاقی کابینہ کا آج کا فیصلہ. بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو بتا دیا، آگے جا کے یہ صورتحال کیا اختیار کر سکتے ہیں. دوسری، اب نیب جو ہے، نیب بھی اور ایف آئی اے بھی اور اینٹی کرپشن بھی، تینوں محکمے جناب یہ اب حرکت میں آئیں گے. شہباز شریف صاحب کا کیس جو ہے وہ بڑا فٹ ہے، اور مجھے لگتا نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب کو ضمانت ملے گی. اس کی ریزن ہے کہ اگر یہ ہوا تو پھر چلیں اس پہ بات ابھی نہیں کرتے، کیونکہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جی کل انور مجید جو کہ اومنی گروپ کے ہیں، ان کی بیل اپلیکیشن تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ ریجیکٹ کر دی. اب وہ شہباز شریف صاحب سے زیادہ عمر رسیدہ ہیں، ہیلتھ کنڈیشن ان کی شہباز شریف صاحب سے کہیں زیادہ اور ایکچول خراب ہے، اور کرونا بھی ماحول بنا ہوا ہے، اور وہ ہیں بھی جیل میں. تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی درخواست ضمانت خارج کر دی، ان کو ضمانت نہیں دی. تو نیب گیا تھا شہباز شریف صاحب کے گھر ریڈ کرنے، ماڈل ٹاؤن سے گرفتار کرنے، اور اطلاع یہ تھی کہ یہ وہاں پہ ہیں، لیکن پھر پتہ چلا کہ وہاں نہیں ہیں. چائے شائے بھی آئی، اور اس کے بعد چلے گئے جناب جاتی عمرہ، اور جاتی عمرہ بھی نیب کی ٹیم باہر سے واپس آ گئی. تو میرا تو یہ 100% خیال ہے، یقین ہے کہ وہ جاتی عمرہ ابھی تک غالباً کہا جاتا ہے کہ 2 مہینوں میں صرف شاید ایک آدھ دفعہ گئے ہیں، اور وہ بھی کنفرمیشن نہیں ہے، کیونکہ مریم بی بی کی اور شہباز شریف صاحب کے درمیان کافی دوری ہے، اور وہ سیاسی اختلافات شدید تر ہو چکے ہیں. اور نواز شریف صاحب کا خصوصی پیغام لے کے ڈاکٹر عدنان پاکستان پہنچ چکے ہیں، مریم بی بی کو بتا چکے ہیں، کیونکہ شہباز شریف صاحب جب لندن سے آئے تھے کرونا کا کہہ کے کہ جناب وہاں پہ کرونا ہے، اور مجھے کوئی ٹیلی فون کال آئی ہے، نواز شریف صاحب سے کہا تھا کہ بھاجی مجھے جانے دیں، اور وہاں پہ میں جا کے آپ کے مفادات کو لک آفٹر کروں گا اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کروں گا. اس طرح کی باتیں کر کے آئے تھے اور ان سے اجازت لے کے آئے تھے. لیکن یہاں آ کے جو اطلاعات گئیں ان تک وہ ذرا تھوڑی سی نیگیٹو تھیں، اور وہ نہیں تھیں جو وہ کہہ کے گئے تھے. لہٰذا ڈاکٹر عدنان جو ہیں ذاتی معالج اور بہت ہی قابل اعتماد، قابل بھروسہ، وہ پھر لندن سے پاکستان پہنچے ہیں، اور مریم بی بی کو نواز شریف صاحب کا خاص پیغام پہنچایا ہے اور بتایا ہے کہ اگلی ڈائریکشن کیا ہوں گی. تو یہ چیز، اور اس لیے ان حالات میں شہباز شریف صاحب کا جاتی عمرہ جانا بالکل نہیں بنتا. اور وہ پھر بعد میں بات بھی سچ ثابت ہو گئی کہ وہ نہیں تھے. ہوا یہ کہ جب ان کو گرفتار کرنے کے لیے گئے تو ان کو پہلے سے مخبری ہو گئی تھی، مخبر نے بتا دیا تھا کہ آپ کی طرف ایک ٹیم آ رہی ہے. تو انہوں نے اسی وقت ٹیلی فون کھڑکانے شروع کر دیے تھے، اور وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، ٹیلی فون کا ریکارڈ ہر وقت ہوتا ہے. اب تو واٹس ایپ کال کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں یہ تو نہیں پتہ چلتا، کانٹینٹ کا نہیں پتہ چلتا کہ گفتگو کیا ہوئی، لیکن اس کا ضرور پتہ چل جاتا ہے کہ کس نمبر سے کس نے رابطہ کیا. یہ کانٹیکٹ اسٹیبلش ضرور ہو جاتا ہے. تو اس لیے وہ ساری چیزیں موجود ہیں. پھر انڈائریکٹ کس نے فون کیا، کس کے نمبر پہ فون گیا. تو شہباز شریف صاحب نے فون کافی کھڑکائے، اور جس کا پھر ان کو وقتی طور پہ فائدہ پہنچا ہے. لیکن رات اس کے بعد انہوں نے رات کہاں قیام کی، اب وہ صبح نمودار ہوں گے. یعنی کہ آج صبح جب ہائی کورٹ میں ان کی ہیئرنگ ہے وہاں پہ وہ ضرور نمودار ہوں گے، اور کسی ایڈوکیٹ کے ساتھ جائیں گے، کسی
وکیل کے ساتھ جائیں گے، قانون دان کے ساتھ جائیں گے، لینڈ کروزر میں بیٹھ کے، تو بیل اپلیکیشن ان کی سنی جائے گی۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ یہ جو کیس ہے منی لانڈرنگ کا، فیک اکاؤنٹس کا اور جناب ٹی ٹیز کا، یہ بہت اسٹیبلش کیس ہے، اور اسی لیے وہ نیب کے پاس نہیں گئے، کیونکہ نیب کے چیئرمین نے ان کے اریسٹ وارنٹس جو تھے وہ جاری کیے ہوئے تھے، اور اس بات کا اندازہ ان کو ہو گیا تھا کہ یہ کام ہو گیا ہے۔ تو یہ ویو رکنی نہیں ہے جی۔ اور آگے اگلی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یعنی کہ حکمراں جماعت کے جو لوگوں کے پینڈنگ مقدمات ہیں ان کی باری بھی آئندہ چند دنوں میں آ جائے گی، وہ خواہ BRT ہو یا معلم جبہ ہو یا پھر کوئی اور کیس ہو، وہ سارے کے سارے اب منظر عام پہ آنے والے ہیں۔ تو میں اس لیے پورے وثوق سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جی اب وہ معاملہ ویلنگ ڈیلنگ والا شاید نہ ہو۔ اس کی ریزن ہے کہ نواز شریف صاحب جس طریقے سے بیوقوف بنا کے گئے سب کو، اور 2 نمبر رپورٹس جب تیار ہوئیں تو اس کے بعد جس انداز سے وہ گئے اور وہاں جا کے پھر انہوں نے پلٹا کھایا، پلٹا کھانے کے بعد انہوں نے مزید پھر ایک فون کالز کروانا شروع کر دیں، اور پریشر اتنا ڈلوایا کہ آپ کو میں ذرا کھل کے بتا نہیں سکتا۔ تو اب مزید یہ کہ ان کی ایک تصویر آ گئی، تصویر میں آپ کو پتہ ہے وہ ماشاءاللہ صحت مند ہیں اور ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پچھلے سال نومبر میں وہ گئے تھے، اب تک کتنا عرصہ ہو گیا؟ 2 مہینے وہ، اور یہ 6واں مہینہ یہ جا رہا ہے، تو 8 مہینے ہو چکے ہیں ان کو۔ 8 مہینوں میں ابھی تک انہوں نے اس ایشو کو ایڈریس نہیں کیا اپنی بیماری کے، جس کی بنیاد پہ وہ باہر گئے تھے، اور جس کی بنیاد پہ یہاں پہ کہا جا رہا تھا کہ بس وہ چند لمحوں کے مہمان ہیں، خدا نخواستہ ایسا ماحول بنایا گیا۔ تو وہ ساری چیزیں اس وقت ریکال کی گئیں، ان کو ری ایگزامن کیا گیا، تو پتہ یہ چلا کہ ہم ہر وقت ہر دفعہ ہی ہم سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں ایک چیز۔ اس کی دوسری وجہ میں یہ بتا رہا ہوں، وہ بھی انفارمیشن کی بنیاد پہ ہی، کہ بہت ہی انتہائی ذمہ دار سورس ہے۔ اس کے مطابق جب وزیر اعظم عمران خان سے یہ بات کی گئی کہ اکاؤنٹیبلٹی کا دیکھ لیں، پھر اس میں آپ کے بندے بھی آئیں گے، آپ کے بندے سے مراد ہے آپ کی گورنمنٹ کے لوگ بھی آئیں گے، آپ کی جماعت کے لوگ بھی آئیں گے، تو وزیر اعظم عمران خان نے یہ کہا ہے کہ جناب آپ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس شروع کریں، اداروں کو تگڑا کریں، اور تمام اداروں سے کہا کہ آپ اپنا اپنا کام کریں۔ آپ اگر میچ فکس نہیں کریں گے تو میری طرف سے کبھی بھی کسی کو چھڑوانے کے لیے کبھی کال نہیں جائے گی، خواہ وہ میری اپنی کابینہ کا رکن ہو، خواہ یا وہ میری اپنی PTI کی کور کمیٹی کا ممبر ہو، یا PTI کا خاص رہنما ہو، میں اس کے لیے بھی کبھی کوئی فون نہیں کروں گا، کوئی پریشر نہیں ڈالوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس ملک سے گند کو صاف کیا جائے۔ تو یہ ہے وہ چیز جو بند کمرے میں بہت محدود لیول پہ طے کی گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ عمل درآمد کس حد تک اور کتنا ہوتا ہے۔